الرحیم باب ما جاء فی الغسل من الجنابۃ۔ تو کتاب الطہارت کے اندر طہارت کی دو صورتیں تھیں، ایک حدث اصغر سے اور ایک حدث اکبر سے۔ تو حدث اصغر سے طہارت کو تو بیان کر لیا، اس کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے اور وضو کے بیان ہو گئے۔ اب حدث اکبر سے طہارت کا غسل، تو اس کا بیان کر رہا ہے، تو غسل کا بیان ہے۔ تو جو دوسری قسم ہے طہارت کی، جو غسل ہے، اب اس کا بیان ہے۔ تو غسل کے اندر غسل جنابت کو بیان کر رہا ہے، کیونکہ یہ حدث اکبر ہے جنابت۔ تو جنابت کس کو کہتے ہیں؟ لغت کے اندر جنب کس معنی میں آتا ہے؟ تو لغت کے اندر جنابت اور جنب جو ہے وہ آتا ہے بعد کے معنی میں، دوری کے معنی میں۔ کس کے معنی میں؟ النہایہ لغات کی کتاب ہے ابن الاسیر جزری کی، النہایہ فی غریب الاحادیث۔ احادیث کے اندر جو غریب الفاظ ہیں، نامانوس الفاظ ہیں، ان کی وضاحت کرتا ہے النہایہ ابن الاسیر جزری۔ تو اس کے اندر اس نے جنابت کے معنی لکھے ہیں، جنابت کے معنی کہ جنابت کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا ہے کہ ما یجب علیہ الغسل، ما یجب علیہ الغسل بالجماع او من الخروج المنی۔ کہتا ہے کہ جنابت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس پر غسل واجب ہو جماع کی وجہ سے یا منی کے خروج کی وجہ سے، یا منی کے خروج کی وجہ سے۔ اور لغت کے اندر اس نے کہا ہے کہ جنب جو ہے دوری کے معنی میں آتا ہے، بعد کے معنی میں آتا ہے، اور قرآن پاک کے اندر بھی اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور یہ لفظ جنب جو ہے یہ واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے، اور مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، سب کے لیے یہ ایک ہی لفظ ہے۔ کیا ہے؟ یہ واحد کے لیے بھی آتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے جنب، اور جنب جمع کے لیے بھی آتا ہے، اور جنب مذکر و مؤنث کے لیے بھی جنب ہی آتا ہے۔ اگرچہ اس کی جمع بھی آتی ہے، جنب کی جمع بھی آتی ہے اجناب، لیکن کہتا ہے یہ جنب ایسا لفظ ہے، عرب کے بعد الفاظ ایسے جو ایک لفظ سب پر جس کا بولا جاتا ہے۔ تو مذکر، مؤنث، واحد، جمع، تثنیہ، سب کے لیے جنب بول سکتے ہیں آپ، اور سب پر آتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی لفظ جنب آیا ہے دوری کے معنی میں، بعد کے معنی میں، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جب کہ ان کی ماں نے ان کو بکسے میں ڈال کر کے جو ہے صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا، اور بہن کو ساتھ بھی بھیج دیا کہ دیکھے اس کو، تو اس کے لیے الفاظ آتے ہیں کہ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا، اس کو دیکھ رہی تھی، کس کو؟ اس تابوت کو، اس بکس کو دور سے دیکھ رہی تھی، اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ اس کی بہن ہے اور اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ وہ جو فرعونی تھے نا، ان کو شعور ہی نہیں تھا، احساس ہی نہیں تھا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو غسل جنابت، تو اب اس کا بیان ہے، باب ما جاء فی الغسل من الجنابۃ، باب ہے اس حدیث کے بیان میں جو آئی ہے جنابت سے نہانے کے بیان میں۔ کس کے بیان میں؟ غسل کے بیان میں۔ تو ابھی قال حدثنا حناد قال حدثنا وکیع عن الاعمش عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس عن خالته میمونة قالت وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه
فغسل كفيه ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه ثم دلك بيده الحائط أو الأرض ثم مزمز واستنشق وغسل وجهه وذراعيه فأفاض على رأسه ثلاثا ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحسي على رأسه 3 حسيات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ للصلاة ثم يفرغ على رأسه 3 مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقالوا إن انغمس الجنوب في الماء ولم يتوضأ أجزاءه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. تو امام ترمذی اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور عبداللہ ابن عباس اس کو نقل کرتے ہیں اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ سے۔ کس سے؟ ہاں، میمونہ۔ وہ میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا غسلاً اے ماء الغسل، غسل کا پانی رکھا، غسلاً رکھا یعنی غسل کا پانی رکھا۔ چنانچہ فاغتسل من الجناب، چنانچہ آپ علیہ السلام نے جنابت سے کیا کیا؟ غسل کیا۔ تو اس کو جنابت اس لیے بھی کہا جاتا ہے، اس کو جو اصطلاحی جنبی، تو جنبی دور ہو جاتا ہے، کس سے دور ہو جاتا ہے؟ ہاں، دور ہو جاتا ہے، اور وہ دور ہو جاتا ہے مسجد سے، اور دور ہو جاتا ہے عبادت سے، نماز سے، تو اس لیے اس کو جنبی کہا جاتا ہے۔ مسجد سے دور ہو جاتا ہے، نماز سے دور ہو جاتا ہے، عبادت سے دور ہو جاتا ہے، ہاں جی، تو اس لیے بھی اس کو جنبی کہا جاتا ہے۔ فاغتسل من الجنابۃ، چنانچہ آپ علیہ السلام نے غسل فرمایا جنابت سے۔ تو کیسے غسل فرمایا اس کا طریقہ بیان کر رہی ہیں۔ کیا بیان کر رہی ہیں؟ ہاں، چنانچہ آپ علیہ السلام نے ہاں جی برتن کو بائیں ہاتھ سے انڈیلا اپنے دائیں ہاتھ پر، بائیں ہاتھ سے برتن کو پکڑ کر دائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، انڈیلا نا، یوں جھکایا۔ تو چنانچہ فغسل کفیہ، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھویا، ہتھیلیاں دھونے کے بعد ثم ادخل یدہ فی الاناء، پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ڈالا برتن کے اندر، فافاض علی فرجہ، اور آپ نے اپنی شرمگاہ پر پانی بہایا، ثم دلک بیدہ الحائط، پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو دیوار پر ملا یا زمین پر ملا۔ تو استنجا تو بائیں ہاتھ سے ہے نا، دائیں ہاتھ کو ڈالا اور دائیں ہاتھ کو برتن میں ڈال کر کے پانی بائیں ہاتھ پر ڈالا استنجے کے لیے، کہ آپ نے اپنی شرمگاہ پر ڈالا اور استنجا کیا، اور پھر استنجا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو مٹی پر ملا۔ کس پر ملا؟ یا دیوار پر ملا۔ تو مٹی پر ملنا اچھی طرح صاف کرنے کے لیے ہوتا تھا، اچھی طرح صاف کرنا آج کل صابن سے ہوتا ہے، تو اس کے بعد صابن سے ہاتھ دھو لے، استنجا کے بعد صابن سے ہاتھ دھوئے۔ اس زمانے میں صنعت تو تھی نہیں، صابن تو تھا نہیں، تو اگر ہاتھ کو کوئی نجاست لگ جائے یا ہاتھ اچھی طرح دھونا مقصود ہوتا ہے تو مٹی ملتے ہاتھ پر، تو اسی لیے آپ نے زمین پر اپنا ہاتھ ملا اور اس کو اچھی طرح صاف کیا۔ ثم مضمض واستنشق، پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر کے ناک کو جھاڑا، وغسل وجہہ وذراعیہ، اور اپنے چہرے کو دھویا، اپنے بازو کو دھویا۔ تو چہرے اور بازو کو دھونے کے بعد فافاض علی رأسہ ثلاثا، آپ نے اپنے پورے بدن پر پانی بہایا 3 مرتبہ، ہاں، سر پر۔ کس پر پانی بہایا؟ سر پر پانی بہایا 3 مرتبہ، سر دھو لیا۔
ثم افاض علی سائر جسدی، پھر آپ نے اپنی پورے بدن پر پانی بہایا، ثم تنحى، پھر آپ اس جگہ سے الگ ہو گئے، ایک کونے پر ہو گئے، ایک جانب میں ہو گئے، اور فغسل رجلیہ، چنانچہ آپ نے اپنے پاؤں کو دھویا۔ تو اس طرح وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور پاؤں نہ دھوئے، اور پھر اس کے بعد اپنے سر پر پانی بہائے اور باقی بدن پر پانی بہائے، اور آخر میں اپنے پاؤں کو دھوئے اس جگہ سے اٹھ کر کے، نکل کر کے، جب کہ اس جگہ پر پانی کھڑا ہو جاتا ہو، ٹھہر جاتا ہو۔ اور اگر اس طرح پاؤں بھی پہلے دھو لے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، سارا وضو کر لے تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہے، ہاں، تو اس سے پانی کم استعمال ہوگا، کم خرچ ہوگا، کہ پہلے آدمی اپنے اعضاء وضو کو دھو لے، پھر اپنے سر کو دھوئے، پھر باقی بدن پر پانی بہائے، تو کم پانی استعمال ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام بقدر ضرورت پانی ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس باب کے اندر، کون سے باب کے اندر؟ جنابت سے غسل کے باب کے اندر ام سلمہ سے بھی ہے، حضرت جابر سے بھی ہے، ابو سعید خدری سے بھی ہے، جبیر ابن مطعم سے بھی ہے، ابو ہریرہ سے بھی ہے، اور ایک اور سند کے ساتھ ایک اور امہات المومنین میں سے ایک اور ماں کی حدیث کو نقل کر رہے ہیں، ایمان والوں کی ماؤں میں سے ایک اور ماں کی حدیث کو نقل، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث نقل کر رہے ہیں اپنی سند کے ساتھ، کہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ارادہ ہوتا تھا نہانے کا جنابت سے، تو چنانچہ بدا بغسل یدیہ، چنانچہ آپ علیہ السلام آغاز کرتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونے سے، قبل ان یدخلہما الاناء، قبل اس کے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو داخل کریں برتن کے اندر۔ برتن کے اندر اس وقت تک ہاتھ نہیں ڈالتے تھے جب تک باہر ہاتھوں کو دھو نہ لیتے۔ ثم یغسل فرجہ، پھر اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو دھوتے، اور پھر وہ یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر اس کے بعد وضو کرتے اس طرح وضو جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور نماز کے لیے جو وضو ہے اس میں پاؤں بھی دھونے ہیں نا، ہاں، مکمل وضو۔ اور ثم یشرب شعرہ الماء، پھر اپنے بالوں کو پانی پلایا کرتے تھے، یعنی پانی تھوڑا تھوڑا ہاتھوں کو یوں ڈال کر کے تو بالوں کو تر کرتے اپنے، ہاں، بالوں کو کیا کرتے، تر کرتے، ہاں جی۔ ثم یحسی علی رأسی ثلاث حسیات، پھر آپ ڈالتے تھے اپنے سر پر 3 چلو، کتنے چلو؟ 3 چلو بھر کر، ایک دفعہ یوں بھر کر کے سر پر ڈال دیا، پھر دوسری مرتبہ پھر سر 3 چلو ڈال کر کے اپنے سر کو دھویا کرتے تھے، اتنا ہی پانی استعمال کرتے تھے سر کو دھونے کے لیے، ہاں، اور پھر اپنے باقی بدن پر پانی بہایا کرتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث بھی حسن صحیح ہے، وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ، اور یہی وہ طریقہ ہے جس کو اہل علم نے اختیار کیا ہے غسل جنابت سے، کس سے؟ کہ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، کہ پہلے وہ وضو کرے اس طرح جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، ثم يفرغ على رأسه 3 مرات، پھر ڈالیں اپنے سر پر 3 مرتبہ، ثم يفيض الماء على سائر جسده، پھر بہائے پانی اپنے باقی پورے بدن پر، ثم يغسل قدميه، پھر اپنے پاؤں کو دھوئے آخر میں، والعمل على هذا عند اہل العلم، اور عمل اسی طریقے کے مطابق ہے، اسی حدیث کے مطابق ہے اہل علم کا۔ اور کہا ہے اہل علم نے، کیا کہا ہے؟ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ان انغمس الجنوب فی الماء، اگر جنبی پانی کے اندر ڈبکی لگا لے، نہر کے اندر ڈبکی لگا لے، پانی کے اندر، تالاب کے اندر ڈبکی لگا لے، ولم یتوضأ، اور وضو نہ کرے، یعنی پہلے آغاز وضو سے نہ کرے، غسل کا آغاز وضو سے نہ کرے، سیدھا ہی ڈبکی لگا لے، یا سیدھا ہی پانی اپنے نلکے کو اپنے بدن پر کھول دے، سیدھا ہی بغیر وضو کیے، پورا وضو کیے، کلی ہاتھوں کو دھو کر کلی اور مزمزہ کر کے اسی طرح پانی بہا دیتا ہے سارے بدن پر، تو اجزاء، یہ بھی کیا ہے،
کافی، ولم یتوض، وضو نہیں کیا، اور اجزا یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ اور یہ قول شافعی کا، احمد کا، اسحاق کا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وضو کرنا ضروری نہیں، وضو کرنا مستحب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، لیکن لازم نہیں ہے۔ اگر بغیر وضو کے آدمی غسل کر لے گا تو غسل ہو جائے گا، اگرچہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ ہاں جی، اور یہی نقطہ نظر ہے حضرات حنفیہ کا بھی۔ کس کا؟ حضرات، ہاں، اسی کے قائل ہیں، اوپر لکھا ہے اس نے چھوٹا سا، وبہ قالت الحنفیہ، اسی کے قائل ہیں حنفیہ۔ باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل، باب ہے آیا عورت اپنی مینڈیوں کو کھولے گی غسل کے وقت، غسل جنابت کے وقت مینڈیاں کھولے گی کہ نہیں کھولے گی؟ ہاں، تو اس کے اندر یہ ہے کہ غسل جنابت کے اندر مینڈیاں کھولنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ غسل سے وضو کو پہلے اس لیے بیان کیا کہ وضو جو ہے وہ کثیر ہے مقابلے میں غسل جنابت کے۔ تو جو کثیر ہوتا ہے اور جس کا وقوع زیادہ ہوتا ہے اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے، اور جو قلیل الوقوع ہوتا ہے اس کو بعد میں بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ آدمی کو بول و براز کی حاجت زیادہ پڑتی ہے، روزانہ بار بار قضاء حاجت کی اور چھوٹے پیشاب کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو حاجت ہوتی ہے، اور اس کو پھر بار بار وضو کرنا پڑتا ہے۔ 5 اوقات کے اندر 5 اوقات میں وضو کرنا ہے اگر بار بار وضو۔ اور جب کہ جنابت آدمی جنبی جو ہے وہ ہر وقت تو جنبی نہیں ہوتا، ہاں، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ روزانہ جنبی ہو جائے گا، ایک مرتبہ جنبی ہو جائے گا، ہاں۔ تو جو کثیر الوقوع ہوتا ہے اس کا بیان پہلے کیا جاتا ہے، اور جو قلیل الوقوع ہوتا ہے اس کا بیان بعد میں۔ اور حدث اکبر سے اس لیے اس نے بعد میں بیان کیا۔ اب بیان کر رہا ہے کہ بالوں کا دھونا ضروری ہے، بالوں کا تر ہونا ضروری ہے غسل کے اندر، جبکہ اگر جلد، کھال جو ہے، چمڑا جو ہے، اگر وہ خشک نہ رہے کوئی جگہ چمڑا، تو بال اگر کوئی خشک رہ جائے اور چمڑا نیچے کوئی جگہ خشک نہ رہے سر کے چمڑے کی، تو ہے غسل ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں غسل ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا، ہاں۔ تو حل تنگ، کیا عورت کھولے گی اپنے بالوں کو غسل کے وقت؟ تو اس کے اندر حدیث نقل کر دی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، المومنین ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، انی امرأۃ اشد ظفر رأسی افانقضہ لغسل الجنابۃ، میں ایسی خاتون ہوں کہ اپنے سر کی مینڈیوں کو بڑی سختی سے باندھتی ہوں، مضبوطی سے باندھتی ہوں، افانقضہ لغسل الجنابۃ، کیا میں مینڈیاں کھول لیا کروں غسل جنابت کی وجہ سے؟ قال لا، آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، انما یکفیک ان تحسی علی رأسک 3 حسیات، بات صرف یہ ہے، انما حسر کے لیے، بات صرف اور صرف یہ اور کوئی نہیں ہے کہ کافی ہے تیرے لیے یہ کہ تو ڈال دے اپنے سر پر 3 چلو پانی کے، اور پھر بہا دے اپنے پورے بدن پر پانی کو، فتطہری، تو کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ او قال، یا راوی کو شک ہو گیا ہے، آپ نے یہ فرمایا فَإِذًا أَنْتَ قَدْ تَطَهَّرْتَ، تب تو کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ یعنی جب تو اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالنے کے بعد پورے بدن پر پانی بہا دے تو فَإِذًا، تب تو کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی، ہاں جی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ والعمل على هذا عند اہل العلم، عمل اسی حدیث کے مطابق ہے اہل علم کا، کہ ان المرأة اذا اغتسلت من الجنابۃ، عورت جب غسل کرے غسل جنابت، اور فلم تنقض شعرها، اور وہ نہ کھولے اپنی مینڈیوں کو، تو ان ذلك یجزئها، تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہو جائے گا، جائز ہو جائے، بعد ان تفیض الماء على رأسها، بعد اس کے کہ وہ بہا دے پانی کو اپنے سر پر،
یعنی سر پر پانی بہا دے، یعنی اس کا جو چمڑا ہے، جو جلد ہے، وہ ساری تر ہو جائے. تو ظاہر بات ہے مینڈیاں جب سختی سے باندھیں گے تو بال اس کے اندر یوں بال تو مینڈیوں کے اندر پھر دب جاتے ہیں نا. تو جب سختی سے باندھے تو وہ رسی کی طرح ہو گئے. تو جو بال اندر ہے تو پانی جب اوپر بہایا تو پانی تو اوپر بالوں کو لگ گیا، اندر جو بال ہے وہ تو خشک رہ جائیں گے. وہ تو کیا رہ جائیں گے؟ ہاں. تو آیا ان کا دھونا بھی ضروری ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ان کا دھونا ضروری نہیں ہے. غسل جنابت، اس لیے کہ غسل جنابت جو ہے وہ پھر کثیر الوقوع ہے غسل حیض کے مقابلے میں. کس کے مقابلے میں؟ یا غسل نفاس کے مقابلے میں. نفاس کی وجہ سے جو غسل ہے یا حیض کی وجہ وہ مہینے میں ایک دفعہ ہے، اور نفاس کی وجہ سے وہ سال میں ایک دفعہ ہوگا کہیں، ہیں عثمان؟ اور جو غسل جنابت ہے وہ روز ہو سکتا ہے یا 2-4 دن بعد ہو سکتا ہے. تو یہ غسل جنابت جنبی شادی شدہ آدمی ہو، جوان ہو تو روز بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر پھر حرج ہے. کیا ہے؟ اس لیے کہ جو عورتیں اپنی مینڈیاں بناتی ہیں بالوں کو سنبھالنے کے لیے، پھر ان کو مینڈیاں بنانے میں کافی وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے. چھوٹی چھوٹی ظفر اصل کے اندر کہتے ہیں رسیاں بنانا. وہ جو رسیاں نہیں سر پر چھوٹی چھوٹی مینڈیاں بناتے ہیں یوں بالوں کو رسیاں کے اندر، ظفر اس کو بولتے ہیں. ایک تو ہے نا ایک مینڈی بنا لی ایک، وہ تو مشکل نہیں ہے، اس کے لیے تو اتنا ٹائم نہیں لگتا. وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں بنا کر کے جن کے بال بہت گھنے ہوتے ہیں اور سخت ہوتے ہیں، پھر اپنے بالوں کی حفاظت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا حبشیوں کو، کہ حبشیوں کے بال چونکہ گھنے ہوتے ہیں اور سخت ہوتے ہیں تو وہ اپنے بالوں کی حفاظت پھر اس طرح سے کرتے ہیں. ان کی خواتین بھی اور ان کے مرد بھی اگر بال ان کے لمبے ہوں تو وہ مینڈیاں بنا لیتے ہیں، تو اس سے ان کے بال محفوظ ہو جاتے ہیں. تو پھر ان کو کھولنا اور پھر دوبارہ باندھنا ہے تو بڑا حرج ہے، کیونکہ اس کے لیے بڑا وقت صرف ہوتا ہے. تو اسی کام میں لگا رہے تو آپ نے اس کی اجازت دے دی، رخصت دے دی. باب ہے اس حدیث کے بیان میں جو آئی ہے اس بات کے بارے میں کہ ان تحت کل شعرۃ جنابت، کہ ہر بال کے نیچے کیا ہے؟ جنابت ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اگر ایک بال برابر جگہ بھی جسم سے خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا. اتنی جگہ بھی خشک نہیں رہنی چاہیے. بال برابر جگہ بھی بدن کے اندر، جسم کے اندر کیا نہیں رہنی چاہیے. اور یہ حدیث تو اس بات کو بھی بیان کرتی ہے کہ بالوں کو بھی دھونا ہے. کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ آپ نے فرمایا تحت کل شعرۃ جنابت، ہر بال کے نیچے جنابت. فاغسلوا الشعر وانقوا البشرۃ، آپ نے فرمایا بالوں کو دھو اور کھال کو، جلد کو اچھی طرح کیا کرو؟ صاف کرو. تو فاغسلوا الشعر والی حدیث بیان کرتی ہے کہ بالوں کو بھی کیا کرنا ہے اور کوئی بال بھی خشک نہ رہ جائے، یہ اس کو بھی. لیکن پچھلی حدیث جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث ہے وہ بیان کرتی تھی کہ بالوں کا دھونا کیا نہیں ہے؟ ضروری نہیں ہے. خشک رہ بھی جائے کوئی بال تو کوئی حرج نہیں ہے. اب دو احادیث کے درمیان بظاہر تو کیا آ گیا؟ ہاں، جب تعارض آ گیا تو بعض شارحین نے ترجیح دی ہے. کیا دی ہے؟ اور کہا ہے کہ ام سلمہ والی حدیث جو ہے وہ اقوی سندن ہے، اور یہ جو ابو ہریرہ والی حدیث ہے نا یہ سندن کمزور ہے، اقوی نہیں ہے. لہذا اصح ما فی الباب کو لیتے ہم اس کو لے لیا اور اس کو چھوڑ دیا. اس کو کیا کر دیا؟ لیکن اکثر شارحین وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ تعارض نہیں ہے. تعارض ہاں تطبیق کر دیا ہے. تطبیق یہ ہے کہ مستحب ہے بالوں کو دھونا. امر یہاں پر استحباب کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے. اور وہاں پر یہ ہے کہ دھونا لازم نہیں ہے، اور یہاں پر ہے کہ دھوئے تو اچھا ہے، مستحب ہے، بہتر ہے. بہتر یہ ہے کہ بال بھی خشک نہ رہیں، افضل یہ ہے، افضل یہ ہے. اور اگر خشک رہ بھی جائیں تو ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا. غسل کیا ہے؟ ہاں. تو لہذا یہاں پر تو یہی توجیہ کی ہے. تو اس کے اندر امام ترمذی نے حدیث نقل کر دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ہے، چنانچہ بالوں کو دھو
وَأَنْقُ الْبَشَرَةَ اور کھال کو اچھی طرح صاف کرو، یعنی میل کو چہل اچھی طرح مل کر کے صاف کرو۔ وفی الباب عن علی و انس، اس باب کے اندر حضرت علی سے بھی ہے، انس سے بھی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، چونکہ تعارض آ گیا تھا نا، تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث الحارث بن وجیح، حارث بن وجیح کی حدیث غریب ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ غریب ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کو راوی یہی ہے اور کوئی راوی نہیں ہے، اور دوسرا یہ لا نعرف الا من حدیث، ہم نہیں جانتے سوائے اسی کی حدیث سے۔ کس کی حدیث سے؟ حارث بن وجیح ہی کی حدیث سے۔ وَهُوَ شَيْخٌ لَيْسَ بِذَاكَ، وَهُوَ شَيْءٌ، ہاں وہ شیخ ہے، وہ سکہ نہیں ہے، سکاہت کے اونچے مقام پر نہیں ہے۔ لَيْسَ بِذَاكَ، لَيْسَ بِذَاكَ کون؟ حارث بن وجیح۔ وقد، ہاں اچھا جی، روا عنہ غیر واحد من الائمۃ، اور نقل کیا اس سے کئی ایک نے ائمہ سے۔ وقد تفرد بهذا الحدیث، اور وہ متفرد ہو گئے ہیں اس حدیث کے ساتھ مالک بن دینار سے نقل کرنے میں۔ کس سے؟ یعنی مالک بن دینار سے نقل کرنے میں اس حدیث کو حارث بن وجیح اکیلا ہو گیا، تنہا ہو گیا، اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں، وَيُقَالُ الْحَارِثُ بْنُ وَجِيح، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وَيُقَالُ ابن وجبہ، ابن وجبہ بھی کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وجیح نہیں ہے، ابن وجبہ ہے، کچھ کہتے ہیں وجیح ہے۔ بہرحال ابن وجیح ہو، ابن وجبہ ہو، ہاں تعارض تو ہے نہیں کہ دونوں پر عمل ممکن نہ ہو، دونوں پر عمل ہو سکتا ہے۔ باب فی الوضوء بعد الغسل، باب ہے کہ غسل کے بعد وضو ہے یا نہیں ہے۔ آدمی نے غسل کر لیا، اس کے بعد وضو کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ہے کہ وضو نہیں ہے، غسل کے بعد وضو نہیں ہے، اس لیے کہ وضو پہلے تو ہے۔ غسل سے پہلے اگر مسنون طریقے سے غسل کرے آدمی تو وہ پہلے ہے، اور جب غسل ہو جائے تو اس کے بعد وضو، اس لیے کہ غسل کے اندر وضو از خود آ گیا ہے، غسل کے اندر وضو کیا ہے؟ از خود آ گیا ہے۔ حدث اصغر خود بخود آ جاتا ہے حدث اکبر کے اندر۔ ہاں جی، باب ہے نہانے کے بعد وضو کے بیان میں۔ اس کے اندر حدیث نقل کر دی امام ترمذی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یتوضأ بعد الغسل، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وضو کیا کرتے تھے نہانے کے بعد، نہانے کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا قول غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قول متعدد صحابہ کرام میں سے متعدد کا ہے، تابعین میں سے، صحابہ کرام میں سے۔ کیا قول؟ کہ اللہ یتوضأ بعد الغسل، کہ وضو نہیں کرنا نہانے کے بعد، غسل کے بعد وضو نہیں ہے۔ باب ما جاء اذا التقى الختانان وجب الغسل، باب ہے اس حدیث کے بیان میں جو آئی ہے اس بات کے بارے میں کہ جب ختنے کی جگہ باہم مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ختان، ختان ختن سے ہے، اور ختن قطع کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، وہ جو عضو مخصوص پر جو چمڑا ہوتا ہے، ذکر کے سر پر جو چمڑا ہوتا ہے اس کے کاٹ دینے کو ختنہ کہتے ہیں، اس کے کاٹ دینے کو کیا بولتے ہیں؟ ختنہ۔ اور عورت کے لیے جو ہے وہ تو خفاظ ہے، کیا ہے؟ خفاظ، اور مرد کے لیے جو ہے وہ ختان ہے، لیکن دونوں کو ختنہ بول دیا، دونوں کو کیا بول دیا؟ حالانکہ تو تغلیباً، کس طور پر؟ تغلیباً، ورنہ عورت کا جو گوشت بڑا ہوتا ہے اس کی شرمگاہ کے اندر اس کو خفض بولتے ہیں اور خفاظ، اور اس کے اس کے جو ہے ختنہ کرنے کو ختنہ نہیں بولتے بلکہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ خفاظ بولتے ہیں۔ عثمان، ہاں جی، تو یہاں پر کہا کہ وہ اذا التقى الختانان، تو تقریباً جس طرح ابوین بول دیتے ہیں نا ماں باپ دونوں کو، ابوین کا لغوی معنی تو دو باپ تو نہیں ہوتے نا، یعنی ماں باپ کو، تو چونکہ مرد کو، مرد جو ہے وہ قوام ہے عورت پر، تو اس لیے تغلیباً ابوین کے لیے، ماں باپ دونوں کے لیے، اسی طرح ختانان ہیں دونوں کے لیے۔
تو جب ختنے کی جگہ باہم، مطلب یہ ہے کہ جب عضو مخصوص جو ہے اس کا ذکر عورت کے شرمگاہ کے ساتھ مل جائے تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے، داخل ہو جائے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ باب ما جاء اذا التقى الختانان وجب الغسل، باب ہے اس حدیث کے بیان میں جو آئی ہے اس بات کے بارے میں کہ جب ختنے کی جگہیں باہم مل جائیں تو غسل واجب ہوتا ہے۔ اس کے اندر حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، وہ فرماتی ہیں، کون؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، جب تجاوز کر جائے مرد کے ختنے کی جگہ عورت کے ختنے کی جگہ سے، یعنی دخول ہو جائے تو وجب الغسل، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ام المومنین نے فتویٰ دیا، اور اس کے لیے دلیل ام المومنین نے پیش کی کہ فعلتہ انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغتسلنا، میں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اور ہم نے غسل کیا، تو اگرچہ یہ ایسی بات ہے جس کو کوئی میاں بیوی ذکر نہیں کرتا، بیان نہیں کرتا کسی مجلس میں کسی کو، لیکن یہاں پر حکم شرعی کا دار و مدار ہے، ایک شرعی حکم کا دار و مدار ہے، اور اس لیے ام المومنین اس کے لیے دلیل بیان کر رہی ہیں، اور دلیل نبی کے فعل کے علاوہ تو کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ حجت تو صحابی کے لیے اور غیر صحابی کے لیے فعل نبی ہی ہے، کیا ہے؟ ہاں، اور اگرچہ آگے وہ قولاً نبی کا قول بھی ذکر کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ لیکن یہاں پر تو ان کا اپنا قول ہے، حدیث موقوف ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ختان تجاوز کر جائے ختان سے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس باب کے اندر ابو ہریرہ سے بھی ہے، عبداللہ بن عامر سے بھی ہے، رافع بن خدیج سے بھی ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ کی، وہ قولی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث حسن صحیح ہے۔ ہاں جی، قال وقد روی هذا الحدیث عن عائشہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر وجہ، اور نقل کیا گیا اس حدیث کو حضرت عائشہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سندوں سے کہ اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل وهو قول اکثر اہل العلم، اور یہی قول ہے اکثر اہل علم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے، ان میں سے جن کے یہ اکثر میں سے اہل علم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اکثر اہل علم کا یہ قول ہے، ان میں سے ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، عائشہ بھی ہیں، اور فقہا ہیں تابعین میں سے اور تبع تابعین میں سے، مثال کے طور پر سفیان ثوری ہیں، شافعی ہیں، احمد ہیں، اسحاق ہیں، قالوا یہ سب فرماتے ہیں دل تقل ختانان وجب الغسل، تو سب کے یہ رائے ہے، یہ اجماعی اور اتفاقی مسئلہ ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں جی، باب ما جان الماء من الماء، باب ہے اس حدیث کے بیان میں جو آئی ہے اس بات کے بارے میں کہ غسل واجب ہو جاتا ہے من الماء، منی کے انزال سے، خروج منی سے، تو پہلے ماء سے مراد غسل ہے اور دوسرے ماء سے مراد کیا ہے؟ ہاں جی، منی ہے، تو غسل واجب ہو جاتا ہے منی کے انزال سے۔ تو اس کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل کر دی امام ترمذی نے، وہ فرماتے ہیں کہ انما کان الماء من الماء رخصت، کہ غسل کا واجب ہونا انزال منی سے، منی کے خروج سے، یہ رخصت تھی اور اول اسلام میں تھا، اسلام کے آغاز میں تھا، کدھر تھا؟ شروع میں یہ رعایت تھی کہ اگر میاں بیوی آپس میں جماع کریں اور انزال نہ ہو تو بس وضو کر کے نماز پڑھ لیں، غسل واجب نہیں ہوتا تھا، یہ رخصت تھی ابتدائی اسلام کے اندر۔ لیکن بعد میں کیا حکم آیا؟ ثم نہی عنہا، پھر اسے کیا کر دیا گیا؟ منع کر دیا گیا۔ کیا مطلب ہے منع کر دیا گیا؟ پھر یہ حکم آ گیا کہ اب جب دخول ہو جائے چاہے انزال ہو یا نہ ہو غسل واجب ہے۔ غسل کیا ہے؟ ہاں، ایک اور سند کے ساتھ امام ترمذی نقل کرتے ہیں، ہاں اسی کی مثل امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ ابی بن کعب کی حدیث حسن صحیح ہے،
وَإِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، اور یہ کہ غسل کا واجب ہونا منی کے انزال سے یہ اول اسلام میں تھا. ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد کیا کر دیا گیا اس کو. وَهَكَذَا روا غیر واحد، اور اسی طرح نقل کیا متعدد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے، ان میں سے ابی بن کعب ہیں اور رافع بن خدیج ہیں. والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم، اور عمل اسی حدیث پر ہے اکثر اہل علم کا. علی اس بات پر ہے کہ انہ اذا جامع الرجل امرأته فی الفرج، کہ جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرے فرج کے اندر تو وجب علیہم الغسل، دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے. وَإِن لَمْ يُنزِلَا، اگرچہ کیا نہ ہوا ہو، انزال نہ ہوا ہو. ہاں جی. ایک اور حدیث نقل کر دی ابن عباس سے، امام ترمذی نے فرماتے ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں، موقوفاً حدیث ہے، مرفوع نہیں ہے بلکہ قول ہے کس کا، ابن عباس کا. فرماتے ہیں ابن عباس انما الماء من الماء فی الاحتلام، کہ غسل کا واجب ہونا منی کے انزال سے خروج سے وہ احتلام کے اندر ہے. کس کے اندر ہے؟ یعنی ابن عباس فرماتے ہیں کہ انما الماء من الماء منسوخ نہیں ہوئی بلکہ اس کے اندر تخصیص ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ہاں، تخصیص ہو گئی. اس کے دو مصداق تھے. کتنے مصداق تھے؟ ایک بیداری کی حالت کے اندر اس کا مصداق تھا، اور دوسرا اس کا مصداق نیند کی حالت میں. تو نیند کی حالت کے اندر اس کا مصداق باقی رہ گیا، اور بیداری کی حالت میں اس کا مصداق کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. بیداری کی حالت میں اس کا مصداق ختم ہو گیا. وہ وہی ہے کہ جب باہم مل جائیں شرمگاہیں اور دخول ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے اگرچہ انزال نہ ہو. لیکن خواب کے اندر اگر ایک آدمی دیکھتا ہے، جماع کی لذت محسوس کرتا ہے، اور جب بیدار ہوتا ہے اور اپنے بدن پر یا کپڑوں پر تری محسوس نہیں کرتا تو اس پر غسل نہیں ہے، اگرچہ اس نے مناظر جماع کے دیکھے ہوں نیند کے اندر، خواب کے اندر. ہاں جی. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ حدیث منسوخ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ احتلام کے ساتھ ہے، نیند کی حالت کے ساتھ ہے. ہاں جی. ہاں، وہ تو کہتے ہیں نا یہ منسوخ ہو گئی اور ناسخ وہ ہو گئے. لیکن وہ کہتے ہیں، وہ اس بات کو تو وہی مانتے ہیں نا کہ اگر خواب کے اندر، احتلام کے اندر اگر انزال ہو منی کا، کس کا، تو تب غسل واجب ہے. اور اگر مناظر جماع کے دیکھے ہوں اس نے نیند کے اندر، خواب کے اندر، اور انزال نہ ہوا ہو تو غسل واجب نہیں ہے. غسل تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو اس کی توجیہ کی ہے وہ بہترین توجیہ ہے. کیا ہے؟ ہاں. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے جارود سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے وکیع سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ لم نجد هذا الحدیث الا عند شریک، ہم نے نہیں پایا اس حدیث کو مگر کس سے؟ شریک سے. کس سے؟ اور شریک جو ہے وہ ضعیف راوی ہے، ثقہ نہیں ہے. جب ثقہ نہیں ہے تو یہ ابن عباس کا قول پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. کس نے کہا؟ ترمذی نے کہا نا کہ اس کا راوی کون ہے؟ شریک ہے. ہیں، اور شریک جو ہے وہ کمزور ہے، راوی کیا ہے؟ کمزور ہے. لہذا اور کسی سے مروی نہیں، شریک سے. لیکن آگے خود ہی امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس کے متابعات ہیں. کیا ہیں؟ شریک کے ساتھ اس حدیث کو نقل کرنے والے اور بھی ہیں. جب اور بھی ہیں شریک کے ساتھ اس حدیث کو نقل کرنے والے، تو یہ شریک کا نقل کرنا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا. کیا نہیں ہوا؟ تو حدیث قابل قبول ہے، اور یہ ابن عباس کا قول ہے. کیا ہے؟ ہاں جی. عثمان سمجھے کہ نہیں؟ وفی الباب عن عثمان بن عفان، اس باب کے اندر حضرت عثمان بن عفان سے بھی ہے، علی ابن ابی طالب سے بھی ہے، زبیر سے بھی ہے، طلحہ سے بھی ہے، ابو ایوب سے بھی ہے، اور ابو سعید خدری سے بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قال الماء من الماء، کہ وہ کہتے ہیں کہ غسل کا واجب ہونا انزال من ہی سے ہے. اور یہ آتا ہے کہ ان 6 حضرات کا یہ نقطہ نظر ہے. کس کا؟ ابو داؤد کی روایت ہے. کس کی روایت ہے؟
ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان سے پوچھا گیا. کن سے پوچھا گیا؟ ہاں، کہ آدمی جب اپنی بیوی سے جمع کرے اور انزال نہ ہو، خروج نہ ہو، تو غسل ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. انہیں کیا کہا؟ نہیں، غسل نہیں. اچھا. اور اسی طرح حضرت علی سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی کیا کہا؟ نہیں، غسل نہیں، غسل نہیں. اور اسی طرح زبیر سے بھی، طلحہ سے بھی، کس سے؟ ہاں، اور ابو ایوب سے بھی اور ابو سعید، ان تمام سے جب پوچھا گیا، وہ کس کی روایت ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے. ابو داؤد کے اندر سوال ہوا ان سے کہ غسل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ انما الماء من الماء، غسل صرف اور صرف واجب ہوتا ہے جب کہ انزال و منی کا. اب یہاں پر یہ تو سوال نہیں ہو سکتا نا، یہ تو سوال نہیں ہو سکتا کہ یہ منسوخ ہو گیا. کیوں منسوخ ہو گیا؟ اس لیے کہ نسخ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو ہو سکتا ہے، یہ تو بعد کی بات ہے نا. کس کی بات ہے؟ جب نبی علیہ السلام کے زمانے کی بعد، اس وقت تو نسخ نہیں ہو سکتا. نسخ کب تک ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کا نبی ہو. بعد میں فرمایا. اب اس کا کیا جواب ہے؟ پھر اس کا کیا جواب ہے کہ انما الماء من الماء، انہوں نے جو فتویٰ دیا وہ کس بنیاد پر ہیں؟ تو اس کے اندر پھر شارحین حدیث نے یہ توجیہ کی ہے، یہ جواب دیا ہے کہ یہ اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، ان کے علم میں نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ ہاں، یعنی یہ نہیں کہ علم میں، حضرت عثمان بن عفان کے علم میں نہیں ہوگی یہ حدیث. اس بات کا امکان ہے کہ ان کے علم میں نہ ہو. جب وہ ان کے علم میں نہیں ہے تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ منسوخ ہو گئی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ انما الماء من الماء. جب ان کے علم میں آ گیا تو بعد میں انہوں نے بھی رجوع کر لیا. کیا کر لیا؟ ہاں، یہ بات، یہ توجیہ کی ہے اس حدیث کی جو کس کے اندر ہے؟ ابو داؤد کے اندر ہے. کس کے اندر ہے؟ ہاں ہاں جی. اور ابو سلیمان خطابی نے اس کو معالم السنن کے اندر نقل کیا ہے. کس کے اندر؟ ہاں، ابو داؤد کی شرح ہے نا. ہاں جی. جی اچھا جی. ہاں، وہ ابو الحجاف اسمہ داؤد ابن ابی عوف. ابو الحجاف اس حدیث کے راوی میں سے ایک راوی ہیں، ان کا نام داؤد ابن ابی عوف ہے. اور سفیان، ہاں جی، سفیان ثوری سے نقل کی گئی. وروی عن سفیان ثوری، ہاں، تو نقل کی گئی سفیان ثوری سے یہ بات کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو الحجاف جو ہے وہ کان مرضیًا، وہ کیا تھے؟ وہ پسندیدہ راوی تھے. اگر شریک جو ہے وہ کمزور ہے تو اس حدیث کے اندر شریک کے ساتھ نقل کرنے میں، کس سے نقل کرنے میں؟ کس سے نقل کرنے میں؟ یہ حدیث شریک کس سے نقل کر رہے ہیں؟ ہاں ہاں، کس سے نقل کر رہے ہیں شریک؟ ہاں اچھا جی. ہاں ہاں جی. تو اب سفیان بھی ہے نا، اور سفیان بھی ہے نا اس حدیث کو نقل کرنے میں. شریک کے ساتھ کون ہے؟ سفیان بھی ہے نا. اور سفیان کس سے نقل کر رہے ہیں؟ ابو الحجاف سے نقل کر رہے ہیں. سفیان کس سے نقل کر رہے ہیں؟ ہاں، اور ابو الحجاف وہ پسندیدہ ہے. اگر شریک پر اعتراض ہو بھی گیا تو سفیان ثوری ہو گیا نا نقل کرنے میں، مطابق ہو گیا نا. نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، جو مطابق ہوگی. اور وہ جب صحیح ایسے کا ہے تو بس بات ختم ہو گئی. باب فی من یستنقذ فی من یستیقظ، باب فی من یستیقظ ویرا بللا ولا احتلاما. باب ہے اس شخص کے بیان میں جو بیدار ہو اور اپنے کپڑوں اور بدن پر تری دیکھے لیکن اس کو احتلام یاد نہ ہو. کیا نہ یاد ہو؟ یعنی جماع کا منظر اس کو یاد نہیں ہے، اور کوئی اس کو یاد نہیں ہے کہ خواب کے اندر اس نے مناظر جماع کے دیکھے ہیں، لیکن صبح اٹھا ہے تو اس کے بدن پر اور کپڑوں پر جو ہے وہ تری ہے. تو آیا اس پر غسل ہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں غسل ہے. لیکن اگر رات کو مناظر جماع کے اس نے دیکھے ہیں
جما کے اور اٹھتا ہے، نہ بدن پر اس کا آلودہ ہے اور نہ ہی اس کے کپڑے آلودہ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، اس پر کیا نہیں ہے؟ ہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن الرجل، اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا، یجد البلل ولا یذکر احتلاما، جو تری کو پاتا ہو اور احتلام اس کو یاد نہ ہو، تو قال یغتسل، تو آپ نے فرمایا غسل کرے گا، نہائے گا۔ وعن الرجل، اور اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا، ام المومنین فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یرا انہ قد احتلم ولم یجد بللنا، کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو احتلام ہو گیا ہے لیکن وہ تری کو نہیں پاتا، قال لا غسل علیہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ قالت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ حل علی المرأۃ ترى ذلک غسل، حل علی المرأۃ ترى ذلک غسل، کیا عورت پر بھی واجب ہے جب یہ دیکھے، جب عورت یہ دیکھے، یعنی اپنے بدن پر اپنے کپڑوں پر تری دیکھے، اس پر بھی غسل واجب ہے؟ تو قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، ان النساء شقائق الرجال، کہ عورت جو ہے وہ مردوں ہی کی طرح ہیں، سارے احکام۔ شقیق تو اصل کے اندر حقیقی بھائی کو کہتے ہیں، شقیق حقیقی بھائی کو کہا جاتا ہے شقیق، لیکن یہاں پر شقیق جو ہے وہ کس کے معنی میں ہے؟ نظیر کے معنی میں، مردوں ہی کی طرح ہیں، سارے احکام میں مردوں کی طرح نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ معنی لیا جائے کہ سارے احکام میں عورتیں مردوں کی طرح ہیں، یہ تو بات بدیع البطلان ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو وہ جو ہے حیض آتا ہے، مرد کو نہیں آتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ عورت پیدا کرتی ہے، مرد نہیں بچہ پیدا کر سکتا ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ باجماعت نماز مسجد میں آ کر کے عورت پر واجب ہے، مرد پر واجب ہے، عورت پر واجب نہیں ہے۔ جمعے کے لیے عورت کو آنا لازم نہیں ہے، مرد کو آنا لازم ہے۔ تو یہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں مردوں عورتوں کے احکام کیا ہیں؟ جدا جدا ہیں، لیکن یہ والا مسئلہ کون سا؟ جنابت والا مسئلہ، اس کے اندر مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ مرد کو اگر انزال ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہے، عورت کو اگر انزال ہو جائے تو اس پر بھی غسل کیا ہے؟ ہاں جی، اس پر بھی غسل کیا ہے؟ واجب ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، اور شرمگاہ کے ساتھ باہم متصادم ہو جائے، مل جائیں، دخول ہو جائے، انزال چاہے نہ ہو تب بھی غسل واجب ہے، عورت کو نہ ہو تب بھی غسل واجب ہے، مرد کو نہ ہو تب بھی غسل واجب ہے، اگر ایک کو ہو جائے دوسرے کو نہ ہو تب بھی غسل واجب ہے۔ تو لہذا اس کے اندر یہ نہیں مانا کہ مردوں کی طرح ہی ہیں عورتیں تمام احکام کے اندر، کس کے اندر؟ ہاں، تمام احکام میں نہیں ہے۔ ان النساء شقائق الرجال، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيث، اس حدیث کو نقل کیا ہے عبداللہ بن عمر نے بھی، عبید اللہ بن عمر سے، ہاں، عائشہ کی حدیث کون سی؟ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا، ہاں، وعبداللہ ضعفہ یحییٰ بن سعید من قبل حفظہ فی الحدیث، اور عبداللہ کو ضعیف قرار دیا یحییٰ بن سعید قطان نے حافظے کی وجہ سے، حدیث کے اندر ہے، کس کے اندر؟ ہاں، وہو قول غیر واحد من اہل العلم، اور یہ متعدد کا قول ہے اہل علم میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے، تابعین میں سے، کہ ذستِ قدر رجل، جب آدمی بیدار ہو جائے، اور فرآ بلۃً، اور وہ پائے کس کو؟ تری کو دیکھے، انہ یغسل، غسل کرے گا، یہی قول سفیان کا ہے، احمد کا ہے۔ وقال بعض اہل العلم، بعض اہل علم فرماتے ہیں تابعین میں سے، انما یجب علیہ الغسل، کہ اس پر غسل صرف اور صرف اس صورت میں واجب ہے اذا کانت البلۃ بلۃ نطفۃ، جب کہ تری وہ منی کی تری ہو، کس کی تری ہو؟ ہاں، اگر اور کوئی تری ہے، مزی ہے یا ودی ہے، اس کی تری ہے تو اس سے غسل واجب نہیں ہے، لیکن اس کا کون آدمی جو ہے امتیاز کرے گا؟ اس کا تو کوئی امتیاز، تو صحیح بات یہ ہے، احوط یہی ہے کہ بس جب وہ تری کو دیکھتا ہے تو اس پر غسل کیا